السلام علیکم دوستو واسکو ڈے گاما 1469 میں پرتگال کے شہر سائن میں پیدا ہوئے۔ ملاحوں کے خاندان میں پلے بڑے۔ وہ نیویگیشن اور ایکسپلوریشن کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اس کا والد ایک مشہور نیویگیٹر تھا جن کا نام استواؤ دا گاما تھا۔ اس نے افریقہ کے ساحل پر کئی سفر کیے اور وہ اکثر واسکو ڈے گاما کو سفر میں اپنے ساتھ لیے جاتا تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر واسکو ڈے گاما نے پرتگالی بحریہ میں شمولیت اختیار کی اور اس نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک ہنرمند نیویگیٹر کے طور پر قائم کیا۔ وہ ستاروں کے ذریعے گھومنے پھرنے کی صلاحیت اور خطرے کے وقت اپنے بے خوف رویے کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ بحریہ کی صفوں میں تیزی سے بڑھ گیا اور جلد ہی اس نے اپنی مہم کی قیادت کے لیے آغاز کیا۔ دوستو پرتگالی ہندوستان کے لیے ایک نئے سمندری راستے کی تلاش میں تھے جو سلطنت عثمانیہ کو نظر انداز کرے، جو زمینی راستے کو کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی کانٹیکٹ قائم کرنے اور کرسچینٹی کو خطے میں پھیلانے کی امید رکھتے تھے۔ واسکو ڈے گاما کو اس مہم کی قیادت کے لیے چنا گیا اور اس نے جولائی 1497 میں اپنے لزبن سے 4 بحری جہازوں کے ساتھ سفر کیا۔ ساؤ گیبریل، ساؤ رافیل، بیوریو اور ایک چھوٹا سپلائی جہاز۔ سفر طویل اور مشکل تھا۔ بحری جہازوں کو طوفان اور بیماری کا سامنا کرنا پڑا اور عملے میں بہت سے ارکان بیمار ہو کر مر گئے۔ واسکو ڈے گاما خود اسکروی سے بیمار ہو گیا تھا۔ یہ بیماری وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی تھی جو اس وقت ملاحوں میں عام تھی۔ ان چیلنجوں کے باوجود واسکو ڈے گاما نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کی۔ کئی مہینوں تک سمندر میں رہنے کے بعد بالآخر بحری جہاز زمین پر نظر آئے۔ وہ افریقہ کے ساحل پر پہنچ چکے تھے اور وہ دوبارہ سپلائی کرنے اور مرمت کرنے کے لیے راستے میں کئی بندرگاہوں پر رک گئے۔ آخر کار 1498 میں وہ ہندوستان کے ساؤتھ ویسٹ مغربی ساحل پر واقع کالی کٹ پہنچے۔ دوستو واسکو ڈے گاما کی ہندوستان آمد ایک اہم واقعہ تھا۔ وہ سمندر کے راستے ہندوستان پہنچنے والے پہلے یورپی تھے اور ان کی آمد نے یورپ اور ایشیا کے درمیان ٹریڈنگ کی ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ واسکو ڈے گاما مقامی تاجروں کے ساتھ کانٹیکٹ قائم کرنے کا قابل تھا اور وہ قیمتی مسالہ جات جیسے کالی مرچ اور دار چینی کو یورپ واپس لایا تھا۔ یہ تجارت پرتگال کے لیے بہت زیادہ منافع بخش تھی اور اس نے پرتگال کو ایک بڑی سمندری طاقت کے طور پر قائم کیا۔ دوستو اپنی نمایاں کامیابیوں کے باوجود واسکو ڈے گاما ایک ماہر نیویگیٹر اور ایک بہادر ایکسپلورر تو تھا ہی، لیکن ایک بے رحم فاتح بھی تھا جو بہت سے لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے سخت سلوک کے لیے جانا جاتا تھا جن کا اس نے سامنا کیا، اور اس کی مہمات میں اکثر تشدد اور جبر شامل تھا۔ آخر میں واسکو ڈے گاما کا ہندوستان کا سفر ایک قابل ذکر کامیابی تھی۔ اس نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ناقابل یقین چیلنجوں پر قابو پا لیا اور ہندوستان میں اس کی آمد نے نئے تجارتی راستے کھولے اور پرتگال کو ایک بڑی سمندری طاقت کے طور پر قائم کیا۔ اس کی کامیابیوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی کہانی آج بھی متلاشیوں جنہیں سیکرز کہتے ہیں اور مہم جوؤں جنہیں ایڈونچرز کہتے ہیں ان کو بہت متاثر کرتی ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔